السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ سیدہ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر، اور آج کا دن کافی بزی تھا، اس لیے میں آپ سے اپنی دن کی روٹین شیئر نہیں کر سکی۔ خیر، دن اچھا تھا، آج کل موسم اچھا ہے، ابھی گرمی کا وہ لیول نہیں آیا، لیکن اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی بہت سارے کام نپٹا لیں۔ تو میں جو ہے باہر مارکیٹ کے ادھر ادھر جانے والے کام جو ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہمارے گھر میں تو نہیں، فیملی میں کچھ فنکشنس ہیں، تو اس وجہ سے تو اس لیے بہت سارے روٹین کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ آگے گرمی آنے والی ہے اور اس میں ہم باہر نکلنے کا بس سوچتے زیادہ ہیں اور نکلتے کم ہیں تو سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے جی۔ تو بس اور ہم نے آج بنایا کیا تھا جناب؟ ہم نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سبزی بنائی تھی جو کہ بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی ہے، آلو مونگرے۔ مجھے بھی ایک ٹائم میں یہ پسند نہیں تھی، پھر جب مجھے اس کی افادیت کا پتہ چلا، بہت سارے فائدے پتہ چلے نا، تو بس پھر میں نے کھانی شروع کر دی، اور بس کچھ عرصہ ہی ہوا کھانے شروع کیا، ادروائز بڑے سال تک جو ہے نا ہمارا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہی ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو ویجیٹیبلس ہیں، دالیں ہیں، ہر ایک چیز کے اپنے کچھ فوائد ہوتے ہیں، تو ہمیں ایکچولی ہر چیز کھانی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر چیز کھانی چاہیے، اپنی فیملی کو، بچوں کو، سب کو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے، ہر حلال چیز کھانی چاہیے، تاکہ ان کی جو جتنے بھی فوائد ہیں وہ ہماری باڈی کو مل سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ اگر وہ کھانے کے لیے حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہے۔ تو بس جناب، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اور ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے کیا اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وائز ایٹنگ کرنی ضروری ہے، کلین ایٹنگ کرنی ضروری ہے، سوچ سمجھ کے کھانا ضروری ہے، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں اور ہمارے اپنوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے بھی سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم ان کی بھی کلین ایٹنگ اور ہیلدی ایٹنگ کا خیال رکھیں۔ جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے، لباس کے آداب۔ یہ ہے جی ہماری آداب زندگی کی کتاب، اور اتنے خوبصورت اس میں ٹاپک ہیں کہ کوئی بھی ٹاپک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ لباس کے آداب، ہم سب جو انسان ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، لباس کے آداب حضرت آدم علیہ السلام جب وہ جنت سے نکالے گئے اور ان کو زمین پر اتارنے کے لیے ایک لباس عطا کر دیا گیا، اور جنت کا لباس جو ہے وہ ان پر سے ہٹا دیا گیا جب وہ اپنی شرم و حیا کو چھپانے لگے، تو اللہ پاک نے ان کو زمین پہ اتار دیا۔ تو تب سے لے کے اب تک لباس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آج ہم لباس کو کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ قدرے چیدہ پوائنٹس جو ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی، اور ایک ہی ویڈیو کے اندر میری کوشش ہوگی کہ ہم اس ٹاپک کو کور کر دیں، کیونکہ 2 سے 3 ویڈیو بنانا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر شاید وہ ہماری جو کنٹینیوٹی ہے نا ٹاپک کی وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں جناب کہ لباس ایسا پہنے جو شرم و حیا، غیرت، شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، جس سے تہذیب، سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ بہت اچھی بات ہے جناب، بالکل لباس کا یہی مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے، آیت نمبر 26 ہے اس کی، میں ترجمہ ساتھ بیان کرنا چاہوں گی۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکیں اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ لباس جہاں آپ کو ڈھانپتا ہے، آپ کی شرم و حیا کو کور کرتا ہے، وہاں حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کہ نرم و نازک انسان کا جو جسم اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، اور گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، کہیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے یا کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے کسی موسم کا، کسی چیز کا، اس چیز سے بچنے کے لیے لباس جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا ذریعہ بھی ہیں اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو عام طور پر ریش کا لفظ جمال و زینت عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ بالکل ریش کا لفظ ہم بولتے ہیں، باریش بولتے ہیں پوشاک میں، اور بھی مجھے اب تھوڑی اردو میں نہیں آ رہی، اب جب خالص اردو سلیس اردو کریں نا تو اس میں یہ ورڈ جو ہے بہت اچھے لباس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش، موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، اور اولین مقصد جو ہے وہ سطر پوشی ہے۔ بے شک ذکر آیا ہے جناب کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کا لباس سے فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، اس لیے لباس میں
اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے. ساتھ ہی اس کا اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو. ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں, لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع بن جائیں. بالکل صحیح بات ہے. اگلا پوائنٹ ہے جناب کہ لباس پہنتے وقت یہ سوچیے کہ یہ نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نوازا ہے, دوسری مخلوقات اس سے محروم ہے. اشرف المخلوقات ہونے کا پہلا جو ہمارا احساس ہے نا وہ لباس سے ہی ہوتا ہے. بے شک الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. دیکھیے باقی مخلوقات کو اللہ پاک نے لباس کی نعمت نہیں عطا کی ہے مگر انسان کو یہ عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا ہم اپنے مالک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے, لیکن ہم عارضی تکلیفوں سے اور دنیاوی بہت ساری مشکلات سے اپنے آپ کو ایسا بھٹکا لیتے ہیں کہ ہم اپنے اصل سے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عزت بخشی. بہترین لباس, یہ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا, بہترین لباس تقویٰ کا ہے. تقویٰ کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے, ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی, یعنی ایسا لباس پہنے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگار کا لباس ہو اور کبر و غرور کا اظہار نہ ہو, جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو. یہ بہت اہم پوائنٹ آ گیا ہے جناب. جس دور حاضر میں ہم رہ رہے ہیں اور فتنہ انگیز دور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ فتنے اس طرح کے بڑھ گئے ہیں کہ عورت اور مرد کے لباسوں میں کچھ مشابہت آنی شروع ہو گئی ہے. عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح لباس زیبتن کرنے لگی ہیں اور اس کو اپنے لیے کمفرٹیبل کا ورڈ یوز کرتی ہیں, جو میں نے اپنے سرکل میں اور جس طرح سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو عورتوں والا لباس ہے اس میں وہ کمفرٹیبل کیوں نہیں ہوتی ہیں, اور جو مرد ہیں ان کے لباس میں عورتوں والی ترجیحات آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسے امبرائڈری کا, کڑھائی کا ہونا اور ایسے بہت زیادہ رنگوں کا استعمال کرنا جو کہ عورتوں کے پہننے والے رنگ ہوتے ہیں وہ مردوں نے پہنے ہوتے ہیں. تو بڑا برا سمجھا جاتا تھا جب مرد اس طرح کی پہلے زمانے میں لباس کو زیبتن کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ایک فیشن بن گیا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی, نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا. شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیا خوب فرمایا ہے. اس کا بھی ترجمہ بیان کرتے ہیں جناب. خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا, میں تجھ سے اس کی خیر کا خواہاں ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لیے یہ بنایا گیا, اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ ہیں. مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کروں, بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھوں اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں, اسے زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں. کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں نہ غرور اور تکبر کروں. کتنی خوبصورت بات ہے جناب. تو بالکل ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. یہ میں نے ترجمہ ہے, اگر ہم احادیث کی بکس میں جائیں گے تو یہ کتاب یہ جو دعائیں مل جائیں گی. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اسکرین شاٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اس کے بعد جناب اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں. قمیض کرتا شیروانی کوٹ پہنیں تو پہلے سیدھی آستین پہنیں, اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنیں تو سیدھا پاؤں پہنیں. یہ بالکل اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پہنیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں. ایسا کرنے سے شیطان اندھا ہو جاتا ہے اور اب وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا, تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں شیطان سے. جی تو جناب اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیں کہ اس میں کوئی موذی جانور وغیرہ نہ ہو جو آپ کو ایذا دے. یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کوئی بھی لباس پہنے, کرتا پہنے, پاجامہ پہنے, موزے پہنے اور ان کو اچھی طرح جھاڑیں, جوتا بھی پہنیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی موذی جانور نہ ہو. اگلا بات ہے جی کہ لباس سفید پہنے. سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سفید کپڑے پہنا کرو, یہ بہترین لباس ہے. سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے. بالکل جی بالکل ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور یہ خوبصورت بات کی ہے.
اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ، پاجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیں۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پاجامہ یا لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ اپنا ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ تو مردوں کے لیے جناب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کو ننگا رکھیں، اونچی شلوار باندھیں اور مناسب کرتا پہنیں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو مردوں اور عورتوں کے لیے جو حدود اللہ پاک نے مقرر کی ہیں اور لباس کا جو طرز انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ بطور مسلمان یہی ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے۔ اس کے بعد جی حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناکام و نامراد نے فرمایا تھا کہ یہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں جو کہ ایسے لباس کو زیبتن کرتے ہیں جو کہ ان کو شریعت کے اصولوں سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، کہ ان کا کوئی ایسا قصور بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، بلکہ ان کو عذاب دیں گے۔ تو وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو غرور و تکبر میں اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، دیکھیں پہلی بات میں ہی یہ بات آ گئی ہے۔ دوسرا جو احسان جتاتا ہے۔ تیسرا وہ جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غرور تکبر سے بچائے اور ہمیں عاجز بنائے۔ حضرت عبید بن خالد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ اپنا تہ بند اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہ بند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا تہ بند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ تو بالکل جی، جو مسلمان بالکل ہمارے ہاں اس بات پہ عمل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، تو وہ ٹخنوں سے اونچا ہی لباس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ جی اگلی بات ہے جناب کہ ریشمی کپڑا مرد حضرات مت پہنیں، عورتیں یہ کپڑا ضرور پہنیں۔ اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا ارشاد ہے کہ ریشمی لباس نہ پہنو، جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں سے نہ پہن سکے گا۔ اور مردوں کو عورتوں کا ایسا لباس پہننے اور ان کی کسی شکل و صورت بنانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا کر فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ فاطمہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو وہ سب کو بیٹیاں کہنے کی بجائے فاطماؤں میں کہہ دیتے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے اور مردوں کے لیے وہی کپڑا پہننا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد جناب عورتوں کے بارے میں ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں کہ جسم باہر چھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ یہ اس بات کی تو بہت سخت تاکید ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس بارے میں کم نالج رکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ہم جب اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا تو احاطہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مان رہے ہوتے، اور ہماری عورتیں اور ہماری جنریشنز جو ہیں انہوں نے لباس کو کوئی نئی جدت دے دی ہے جو کہ مغربی انداز کی ہوتی ہے، اور جس میں ہمارے اسلامی اصولوں کو بھی نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس میں جناب ایک اور حدیث میں بیان کرتی چلوں۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ بڑی بہترین حدیث ہے جناب، اور بہترین۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی، تہبند اور پاجامہ وغیرہ پہننے کے لیے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیں کہ بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو اور تہبند میں ایک زانو اٹھ کر اکڑو نہ بیٹھو اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس طرح انداز سے لپیٹو کہ کام کاج کرنے
نماز پڑھنے سے ہاتھ نہ نکل سکیں۔ اس کے اگلا پوائنٹ ہے لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ تو جناب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے طرز لباس سے بچیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ دوپٹے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے جناب، تو اس کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اگلا جی پوائنٹ، اب میں کہوں گی کہ تقریباً یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے جی، بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے۔ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیں، نہ ایسا پہنیں جس سے فخر اور نمائش کا اظہار ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں، اور اپنی دولت مندی کی بے پناہ نمائش کریں۔ اور نہ ایسا پہنیں جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ نہ ایسا شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت حیثیت کے لحاظ سے موضوع باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ بعض لوگ پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اسے دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو دیکھیں، میانہ روی ہمیں دین میں قدم قدم پر سکھائی گئی ہے کہ ہمیں میانہ روی سے چلنا چاہیے، نہ ہی اتنا برا لباس پہنیں، شکستہ حال پہنیں، اور نہ ہی بہت اعلیٰ پہنیں۔ تو میانہ روی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اور جو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اسراف ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جانے کا احتمال بھی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ جی، تو یہ تھے ہمارے آج کا ٹاپک، لباس کے آداب، اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری خوبصورت باتیں ہم لوگوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل پیرا رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی آداب زندگی کے ہی ہم ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔